سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ قومی اسمبلی میں آج انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2020 اور اقوام متحدہ سلامتی کونسل ترمیمی بل 2020 منظور کیا گیا۔ عالمی بینک نے معیشت کے استحکام اور مجموعی اصلاحات کے عمل کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا ہے۔ عازمین کی مینا پہنچنے کے ساتھ ہی مناسک حج کی ادائیگی شروع ہو گئی ہے۔ نوجوانوں کے امور کی معاون خصوصی نے کہا ہے کہ ٹائیگر فورس کے رضاکار ٹائیگر فورس کے دن کے موقع پر شجرکاری مہم میں بھرپور حصہ لیں گے، جو اگلے مہینے کی 9 تاریخ کو منایا جائے گا۔ ملک میں کرونا وائرس سے صحتیاب ہونے والے افراد کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اور مقبوضہ کشمیر کے ضلع راجوری میں بھارتی فوج نے آج اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ کرونا وائرس کی وبا کے تناظر میں تقریباً 2.5 ماہ میں بیرون ملک پھنسے ہوئے 95% پاکستانیوں کو وطن واپس لایا گیا ہے۔ وقفہ سوالات کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے خارجہ امور کے بارے میں پارلیمانی سیکرٹری اندلیب عباس نے کہا کہ دنیا بھر سے تقریباً 2.5 لاکھ پاکستانیوں کو واپس لایا گیا ہے، جبکہ پاکستانی زائرین کی اکثریت ایران سے واپس آئی۔ انہوں نے کہا کہ اب بھی تقریباً 25 زائرین مقدس شہروں قم اور مشہد میں اپنے عزیز و اقارب اور ساتھیوں کے ساتھ رہائش پذیر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں کرونا وائرس کی وبا کی دوسری لہر کے باعث ان شہروں میں مقدس زیارتیں اس وقت بند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ توقع ہے کہ باقی زائرین کل تہران سے کراچی ہونے والی پرواز کے ذریعے پاکستان واپس آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اطلاعات ہیں کہ بعض تافتان سرحد کے راستے پاکستان آنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ پارلیمانی سیکرٹری نے کہا کہ تہران میں پاکستانی سفارت خانہ زاہدان اور مشہد میں قونصل خانے تہران میں پاکستانیوں سے مسلسل رابطے میں ہے، جس کا مقصد ان کی فلاح و بہبود اور پاکستان واپسی یقینی بنانا ہے۔ قومی اسمبلی نے آج حزب اختلاف کے بینچوں کی طرف سے شور شرابے کے باوجود انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2020 اور اقوام متحدہ ترمیمی بل 2020 کی منظوری دی۔ پاکستان میں عالمی بینک کے سبکدوش ہونے والے کنٹری ڈائریکٹر پاتاموچو ایلنگوان نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے الوداعی ملاقات کی۔ انہوں نے پاکستان میں اپنے قیام کے دوران تعاون کرنے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کرونا وائرس کے تدارک سمیت معیشت کے استحکام اور مجموعی اصلاحاتی عمل کے حوالے سے پاکستان کی کوششوں کا اعتراف کیا۔ وزیر اعظم نے عالمی بینک کے ساتھ شراکت داری کی تعریف کی اور عالمی بینک کے سبکدوش ہونے والے کنٹری ڈائریکٹر کے لیے ان کی نئی ذمہ داریوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ قومی اسمبلی کے ارکان عامر ڈوگر اور احسان اللہ ٹوانا نے بھی آج اسلام آباد میں وزیر اعظم سے الگ الگ ملاقاتیں کیں۔ مکہ مکرمہ سے مینا میں عازمین حج کی آمد کے ساتھ ہی آج مناسک حج کا آغاز ہو گیا۔ کرونا وائرس کی عالمی وبا کے تناظر میں سعودی عرب میں ہجوم پر قابو پانے کی پابندیوں کی وجہ سے اس سال تقریباً 1 لاکھ عازمین حج ادا کریں گے۔ عام طور پر 20 لاکھ سے زائد افراد فریضہ حج ادا کرتے ہیں۔ کئی عشروں میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کرونا وائرس کی عالمی وبا کی وجہ سے دنیا بھر سے مسلمانوں کو حج کی ادائیگی سے روکا گیا ہے۔ اس سال عازمین حج تقریباً 70% سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی ہیں، جبکہ باقی سعودی شہری ہیں۔ حج کی ادائیگی کے لیے منتخب کیے گئے تمام افراد کی عمریں 20 سے 50 سال کے دوران ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سندھ کے گورنر عمران اسماعیل نے آج اسلام آباد میں صدر ڈاکٹر عارف علوی سے ملاقات کی۔ انہوں نے کراچی میں حالیہ بارشوں سے پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ کراچی کے مسائل کے حل کے لیے مختلف تجاویز کا بھی جائزہ لیا گیا۔ توانائی ڈویژن کے وزیر عمر ایوب خان نے کہا ہے کہ حکومت توانائی کے شعبے کی ترقی کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے۔ آج صبح اسلام آباد میں پاکستان کے پہلے الیکٹرک چارجنگ اسٹیشن کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ خوش آئند اقدام ہے اور صاف ستھرے اور سرسبز شاداب پاکستان کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ عمر ایوب خان نے کہا کہ مستقبل میں 24 الیکٹرک چارجنگ اسٹیشن قائم کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔
اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے پیٹرولیم کے وزیر خصوصی ندیم بابر نے کہا کہ اسلام آباد میں چارجنگ اسٹیشن کھلنے سے برقی گاڑیوں کی حوصلہ افزائی ہوگی جو ملک میں مستقبل کا مواصلات کا ذریعہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام ملک کے لیے خوشائند پیش رفت ہے جس سے سڑکوں پر برقی گاڑیاں جلد چلتی نظر آئیں گی۔ معاون خصوصی نے کہا کہ اس سے وزیر اعظم کی صاف ستھرا سرسبز پاکستان مہم میں بھی مدد ملے گی۔ نوجوانوں کے امور کے معاون خصوصی عثمان ڈار نے کہا ہے کہ ٹائیگر فورس کے رضاکار ٹائیگر فورس کے دن کے موقع پر شجرکاری مہم میں بھرپور حصہ لیں گے جو اگلے مہینے کی 9 تاریخ کو منایا جائے گا۔ آج اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹائیگر فورس کے رضاکار اس دن ملک بھر میں 10 لاکھ پودے لگائیں گے۔ معاون خصوصی نے کہا کہ محکمہ جنگلات پودا لگانے کے لیے جگہوں کی نشاندہی کرے گا اور ٹائیگر فورس کے رضاکار ضلع انتظامیہ کے تعاون سے پودے لگائیں گے۔ 9 اگست کو ہم ٹائیگر فورس کے ساتھ مل کر پورے پاکستان میں شجرکاری کریں گے۔ اس سلسلے میں پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے ایک ایپ ڈیولپ کی ٹائیگر فورس کے نام سے اور ایک ویب سائٹ ڈیولپ کی گئی ہے پراپر رجسٹر کرنے کے لیے یا ہمیں امپاور کرنے کے لیے کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ہم نے اس ایپ میں وہ اقدامات کیے ہیں۔ معاون خصوصی نے کہا کہ ٹائیگر فورس کے تحت 10 لاکھ نوجوانوں کا اندراج کیا گیا ہے اور حکومت نے اب تک 3 لاکھ رضاکاروں سے فائدہ اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان رضاکاروں نے کرونا وائرس کی وبا کے دوران اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹائیگر فورس کی خدمات کو عالمی سطح پر سراہا گیا ہے۔ انہوں نے سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ پر زور دیا کہ وہ ٹائیگر فورس کی خدمات سے استفادہ کریں۔ ملک میں کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے جو 2,44,883 ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی طرف سے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے 27 مریض جاں بحق اور 1,063 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ اس دوران 21,256 افراد کے کرونا ٹیسٹ بھی کیے گئے۔ بھارت کے ایک اعلیٰ سفارتکار کو آج دفتر خارجہ طلب کر کے کنٹرول لائن پر بھارتی قابض فوج کی جانب سے جنگی معاہدے کی خلاف ورزیوں پر پاکستان کا شدید احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ ایک بیان میں دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے کہا کہ گزشتہ روز کنٹرول لائن کے رک چکری سیکٹر میں بھارتی قابض فوج کی جانب سے اندھا دھند اور بلا اشتہار فائرنگ سے 3 بے گناہ شہری شدید زخمی ہو گئے تھے۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع راجوری میں بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ بھارتی فوجیوں نے ضلع کے علاقے نوشہرہ میں فوجی کارروائی کے دوران 2 نوجوانوں کو شہید اور 2 کو زخمی کر دیا۔ ادھر بھارتی فوجیوں نے شمالی کشمیر کے ضلع بارامولہ کے علاقے سوپور میں وارپورہ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کی۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 3:10 پر ہماری آواز کے موضوع پر ایک خصوصی پروگرام نشر کرے گا، جس کے بعد میرا وکیل کے موضوع پر ایک دستاویزی فیچر نشر کیا جائے گا، جس کے بعد کشمیر کہانی کے موضوع پر ایک اور پروگرام بھی نشر کیا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا اور پنجاب کے بالائی اور وسطی علاقوں اور کشمیر میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ تاہم ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ آج سے پہ ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد اور لاہور 36 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 33، پشاور 38، کوئٹہ اور مظفر آباد 35، گلگت 34 اور مری 23 ڈگری سینٹی گریڈ۔ مقبوضہ کشمیر کے بارے میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، پلوامہ، شوپیاں، بارامولہ، جموں اور اننت ناگ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ لیہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ آج سے پہر سری نگر، پلوامہ اور بارامولہ میں درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 23 سے 19، اننت ناگ اور شوپیاں میں 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ قومی اسمبلی میں آج انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2020 اور اقوام متحدہ سلامتی کونسل ترمیمی بل 2020 منظور کیا گیا۔ عالمی بینک نے معیشت کے استحکام اور مجموعی اصلاحات کے عمل کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا ہے۔
ماہرین کے مینا پہنچنے کے ساتھ مناسک حج کی ادائیگی شروع ہو گئی ہے۔ نوجوانوں کے امور کے معاون خصوصی نے کہا ہے کہ ٹائیگر فورس کے رضاکار ٹائیگر فورس کے دن کے موقع پر شجرکاری مہم میں بھرپور حصہ لیں گے، جو اگلے مہینے کی 9 تاریخ کو منایا جائے گا۔ اور ملک میں کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔